کہ جو کنسیپشن آف ایگزسٹنس آف گاڈ کے لیے جو ریشنل آرگیومنٹ دیے گئے اور بعد میں ریشنلسٹوں نے ان کے بقیے ابھیڑے تو یہ بہت زیادہ پیش کیے جا رہے ہیں ریشنلٹی کے حوالے سے جو بھی چل رہا ہے وہ میں بالکل بریفلی بتا کر ان کی کرٹیک جو اسٹیبلش کرٹیک ہے وہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ ڈسیو نہ ہو جائیں. بات کے سامنے کوئی آرگیومنٹ کے طور پہ پیش کرے ریشنل آرگیومنٹ ہے اباؤٹ دی ایگزسٹنس آف گاڈ. دیکھیں 5 آرگیومنٹس عام طور پہ دیے جاتے ہیں. بالکل یعنی کہ ہمارے یہاں سیکنڈ ایئر کا جو بچہ ہے نا وہ بھی جانتا ہے. صحیح ہے. فلاسفی آف ریلیجن کے اوپر کوئی بھی جس نے بھی پڑھا ہے نا ذرا سا بھی کوئی جو معمولی سی کتاب اس کے اندر اسٹیبلشڈ ہے یہ کہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے لیے کیا آرگیومنٹ دیے جاتے ہیں. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں سب سے پہلے ظاہر ہے کہ ریلیجن کو جسٹیفائی کریں گے تو ریلیجن تو ایک پرزیوم کرے گا کسی کنسیپشن آف گاڈ کو. تو کنسیپشن آف گاڈ کو میں پہلے ریشنلی اسٹیبلش کر دیتا ہوں. اس کے بعد پھر جب یہ اسٹیبلش ہو جائے گا ریشنلی تو پھر دیکھیں گے. تو ایک پاپولر ترین آرگیومنٹ جو دیا تھا وہ ہے ڈیزائن آرگیومنٹ. That the existence of a designer justifies the existence of a designed object justifies the existence of a designer. کہ کسی بھی چیز کا ڈیزائنڈ آبجیکٹ یہ ایک ڈیزائنڈ آبجیکٹ ہے. اس کمرے میں اس کی موجودگی جسٹیفائی کرتی ہے اس کے ڈیزائنر کو. میں نے اس کے ڈیزائنر کو تو نہیں دیکھا لیکن انفر کروں گا کہ اگر یہ آبجیکٹ ڈیزائنڈ ہوا ہے تو اس کو کسی نے ڈیزائن کیا ہوگا. یہ آبجیکٹ چونکہ ایگزسٹ ہے لہذا اس آبجیکٹ کی ڈیزائنڈ ایگزسٹنس جسٹیفائی کرتی ہے اس کے ڈیزائنر کو. یہ ولیم پہلے نے یہ آرگیومنٹ دیا تھا. اسے کہتے ہیں ڈیزائن آرگیومنٹ. اس کو ڈیزائن آرگیومنٹ بھی کہتے ہیں اور اس کو فیزیولوجیکل آرگیومنٹ بھی کہتے ہیں. ڈیزائنڈ آرگیومنٹ ایک پاپولر ترین آرگیومنٹ ہے جو کہ دیا جاتا رہا. کرسچینٹی سے پہلے بھی دیا جاتا رہا, کرسچینٹی کے بعد بھی اس کو استعمال کیا ہے اسکولاسٹک اور ہم نے آج کل اسے دیا جاتا ہے. پہلے تو اس میں میجر پرابلم کیا ہے, اس میں کئی کریٹکس ہیں اس کے اوپر. صحیح ہے, میں بالکل آسان ترین کریٹک آپ کو بتا رہا ہوں اور مقصد اس کا یہ ہے کہ کسی آرگیومنٹ کو پیش کرنے کے نتیجے میں اس کی جو کریٹیک ڈیولپ ہوتی ہے وہ بھی ریشنل ہوگی. اگر آپ ریشنلی آرگیو کریں گے تو ریشنلی اس کی کریٹیک بھی ڈیولپ ہوگی. اگر آپ کا آرگیومنٹ ریشنلی ویک ہے تو اس کی ریشنل کریٹیسزم زیادہ اسٹرانگ ہوں گے, زیادہ لیتھل ہوں گے. تو پہلا تو یہ ولیم پہلے کے آرگیومنٹ میں پہلا اعتراض کیا ہے. پہلا اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ویک انالوجی ہے. فلسفے کی دنیا کے اندر یہ ایک ویک انالوجی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک ڈیزائنڈ آبجیکٹ ہے لہذا اس کا ڈیزائنر بھی موجود ہوگا. لہذا یہ کائنات چونکہ ایک ڈیزائنڈ کائنات ہے لہذا اس کا ڈیوائن ڈیزائنر ہوگا. تو ایک واچ کے ڈیزائن کی بنیاد پر آپ واچ میکر کی ایگزسٹنس کو جسٹیفائی کر رہے تھے, اس طرح آپ اس پوری کائنات کے ڈیزائن کو انفر کر رہے ہیں. اسی طرح جس طرح آپ واچ میکر کی ایگزسٹنس کو انفر کر رہے تھے اس طرح آپ اس کائنات کے ڈیوائن ڈیزائنر کی ایگزسٹنس کو ڈیفائن کر رہے ہیں یا جسٹیفائی کر رہے ہیں. یہ ایک ویک انالوجی ہے. انالوجی کو بھی یہ ایک ویک انالوجی ہے. یہ تو اگر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نہیں مجھے تو اسٹرانگ دکھ رہی ہے, آپ کو ویک دکھ رہی ہے لیکن مجھے اسٹرانگ دکھ رہی ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ جیسے ایک واچ جسٹیفائی کرتی ہے ایگزسٹنس آف واچ میکر, تو کائنات کا ڈیزائن جو ہے جسٹیفائی کرتا ہے ڈیزائنر آف دس یونیورس, دیٹ از ڈیوائن ڈیزائنر, دیٹ از گاڈ. تو اس میں پرابلم یہ ہے ٹیکنیکلی یا ریشنلی یہ پرابلم ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اسے کسی نے ڈیزائن کیا, لیکن اس سے یہ کہاں امپلائی ہوتا ہے یا ڈیفائن ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک موجود ہے. گھڑی بنا کے انتقال ہو گیا نا بھائی, اس کا مر گیا وہ. ہو سکتا ہے جیسے ہیگل کا جو خدا, اگر جو سکسیشن کہتے ہیں خدا, تو حلول کر گیا نا وہ ہے تھوڑی اوپر نہیں, لہٰذا کوئی حساب ہوگا نہ کوئی کتاب ہوگا, وہ تو حلول ہو گیا خود ہی. آل از گاڈ اینڈ گاڈ از آل. پینتھیزم نکلتا ہے, اگر اس سے کوئی گاڈ کا کنسیپشن نکلے گا بھی تو وہ تو پینتھیزم ہی نکلے گا. کون کس کے سامنے کسے پیش کرے, وہ تو خود ہی حلول کر گیا نا. تمہارے میرے اندر سب کے اندر حلول کر گیا وہ ہسٹری کے اندر. اگر رائس حلول کر گیا ہے تو
تو صدق احسن کیوں آخری عمر میں نماز پڑھنے شروع کر دی؟ اگر وہ حلول کر گیا تاریخ کے اندر، کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہو؟ کس کے پڑھ رہے ہو؟ حلول کر گیا نا وہ تو تاریخ کے اندر، اب کیوں پڑھ رہے ہو نماز؟ نہیں، جب موت اپنی پوری بدصورتی کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوتی ہے نا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کوئی حلول نہیں کیا، بیٹھا ہوا ہے وہ، ابھی جب اندر جاؤں گا پہنچ جائے گا، کیا کر رہے تھے بھائی، کیا کر رہے تھے میرے بارے میں؟ تم حلول کر گیا ہوں میں؟ ہیگل کو بغیر پڑھے تم نے یہ کہہ دیا؟ ہیگل بھی بیٹھا ہوا ہے وہیں پر، کہے گا چلو آؤ تمہارے ہیگل کے شادی کر دیتا۔ تو ایشو یہ ہے کہ اگر پہلی بات کہ آپ اس سے اگر یہ بالفرض محال یہ امپلائی کر بھی لیتے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ، وہ جو دنیا ہے کسی نے ڈیزائن کی، تو اس سے یہ کہاں امپلائی ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک موجود ہے ریشنلی؟ یہ آپ نے کیسے بتا دیا؟ آپ نے کہہ دیا کہ کائنات جب تک ہے وہ، بھائی یہ ہے نا یہاں پر، یہ جس نے بنایا تھا ہو سکتا ہے کسی بندوقہ نے بنایا تھا، انتقال ہو گیا بندوقہ کا بنا گیا۔ اسی طرح یہ تو ابھی تک ہے لیکن اس کا ڈیزائنر اب موجود نہیں ہے، دنیا بہت سارے مغل تاج محل جس نے بنایا تھا ہے تاج محل کا ڈیزائنر، انتقال ہو گیا نا اس کا، تو آپ سے یہ کس نے امپلائی کر لیا؟ ہو سکتا یا یہ کہ وہ ابھی بیٹھ کے مانیٹر کر رہا ہے۔ تیسرا اس کا کرٹیسزم یہ ہے کہ اگر ہم ڈیوائن ڈیزائنر کی آرگیومنٹ کو مان لیتے ہیں تو اس سے یہ کیسے امپلائی ہوتا ہے کہ وہ آپ سے حساب کتاب بھی کرے گا؟ سزا جزا کا تصور کہاں سے نکلتا ہے ڈیوائن ڈیزائنر کا تصور؟ بھیا آپ نے ڈیزائن کر دیا، ڈیزائن کر کے وہ کہیں اور چلا گیا کچھ اور ڈیزائن کرنے کے لیے، اس کے لیے بڑے کام ہے بھائی، وہی جا کے دیکھتا رہے گا کہ یہ کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ گوئٹے کا فاؤسٹ اگر آپ پڑھیں تو وہ جو ہے ڈیزائن کر دینے کے بعد شیطان اس سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو چیز بھی تم کریٹ کرو گے پلٹ کے میرے سے نہیں کہو گے کہ میں یہ دیکھوں گا دوبارہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ کریٹر ڈیزائنر کا یہ کام ہی نہیں ہوتا، کریٹر کا یہ کام نہیں ہوتا کریٹ کرنے کے بعد اسے دیکھے، اپریشیٹ کرے۔ اگر تم نے یہ کہا کہ اس منظر کو دوبارہ چلاؤ تو تمہاری روح پر قبضہ کر لوں گا، تو وہ چونکہ خدا نہیں ہوتا اس لیے کریٹ کرنے کے بعد دیکھتا ہے، کہتا ہے مجھے ایسا کرو، میں نے جو شہر کریٹ کیا ہے نا اسے میں دوبارہ دیکھنا گا، اسی وقت اس کی روح کھینچ لیتا ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈیزائن آرگیومنٹ سے یہ امپلائی کر بھی لیتے ہیں کہ دنیا کو کسی نے ڈیزائن کیا، تو آپ نے یہ کہاں سے امپلائی کر دیا کہ وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے؟ اور چوتھی بات، ڈیزائن آرگیومنٹ سے آپ نے یہ کیسے امپلائی کر دیا؟ جیسے ولیم پہلے چونکہ ایک راسخ العقیدہ کرسچن تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ گاڈ کی ڈیفینیشن بھی دینا آل نوئنگ، آل پاورفل، آل گڈ، تو اس نے کہا اچھا چلو بھائی ڈیوائن ڈیزائنر نے ڈیزائن کر دیا، لیکن ان نے یہ کہاں سے امپلائی کر دیا کہ وہ آل نالجبل ہے، آل پاورفل ہے، آل گڈ ہے؟ ڈیزائن آرگیومنٹ سے یہ تو امپلائی نہیں ہوتا۔ ڈیزائن آرگیومنٹ تو صرف یہ بتا رہا ہے کہ ایک چیز آپ نے ڈیزائن کی اور اس چیز کا ڈیزائن اس کے ہونے کی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے۔ یہ کہاں سے امپلائی ہو گیا کہ جو چیز آپ ڈیزائن کریں گے اس کے بارے میں کل علم آپ کے پاس ہوگا؟ یہ آپ کہاں سے امپلائی کر رہے ہیں کہ وہ جو ڈیزائن کرنے والا ہے وہ یقیناً خیر ہے، بینوولنٹ ہے، آل گڈ ہے، اور آپ نے یہ کہاں سے امپلائی کر لیا کہ وہ آل پاور ہے؟ جب یہ نیوکلیر بام جس نے بنایا کہ جو جرمن سائنٹسٹ تھا، ٹیگ بوائے کا نام دیا، اس بام کا دھماکہ جب یہ کرنے کے لیے گئے تو اسے خود نہیں پتا تھا کیا بنا دیا، تو اس کا دھماکہ ہوا، 6 کلومیٹر تک جو ہے اس کی ریڈیشن گئی اور روشن ہو گیا، تو اس نے وہاں سے نکلنے کے بعد کہا فرام ناؤ آن وی آر آل سن آف بچز۔ ایک آدمی نے ڈیزائن کیا، وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ آج کے بعد سے ہم سب جو اس میں شامل ہیں ہم سب کتے کے بچے ہیں۔ اسے خود نہیں پتا تھا میں کیا بنانے جا رہا ہوں، کیا بنانے جا رہا ہوں۔ تو یہ کہ کوئی چیز ہے کوئی ڈیزائن کر دے تو آپ نے یہ کہاں سے امپلائی کر لیا کہ وہ آل نالجبل ہے، آل پاورفل ہے، آل گڈ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتا تھا نا، بائبل پہ ایمان رکھتا تھا، وہ بائبل کو خدا کی کتاب سمجھتا تھا، اس بنیاد پر وہ پہلے سے اس نے مان لیا تھا کہ گاڈ تو ایگزسٹ کرتا ہی ہے، اس کے لیے اس نے ایک آرگومنٹ دے دیا۔ اب اس کو وہ لوگ میننگ فل سمجھتے ہیں جو خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتے وہ کہاں سے کنوینس ہو جائے گا اس بات پہ؟ ریشنلی، اگر وہ ریشنل انسان ہے کبھی کنوینس نہیں ہوگا۔ So it is the weakness of the argument, not the existence, it's the denial of the argument for the existence of God and not the denial of existence of God.
کانٹ کہتا ہے کہ دیز آر دی criticism آف دی آرگیومنٹ فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ، ناٹ دی ایگزسٹنس آف گاڈ. کانٹ خود ایگزسٹنس آف گاڈ پہ یقین رکھتا تھا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ایگزسٹنس آف گاڈ کی جو دلیل ہے وہ ریفیوٹیبل ہے. دوسرا جو آرگیومنٹ دیا تھا عام طور پر، جی ہاں، ڈیزائن آرگیومنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اٹ. You were talking about the design argument and design. What about the pre-position of the designer before designing something? Obviously, he's not that good to design the thing without any cause. Obviously, he's not that میں good بتا اسی کا فرسٹ کاز آرگیومنٹ نا، without any. نہیں میں بتاتا ہوں، وداؤٹ اینی کاز کریٹ کر سکتا ہے. اس کا جواب جو ہے پورا کا پورا جو تمہارا سوفیزم کھڑا ہوا ہے نا، جسے ہم نیو پلیٹونزم کہتے ہیں، پلیٹونس کی تھیوری کے اوپر کھڑا ہوا ہے. پلیٹونزم تھیوری آف ایمینیشن کے اندر بتاتا ہے کہ کیسے وہ سیلف کاز ہو سکتا ہے. دوسرا آرگیومنٹ وہی دیتے ہیں جو تم دے رہے ہو، اسے کہتے ہیں کاسمولوجیکل آرگیومنٹ. کاسمولوجیکل آرگیومنٹ کہتے ہیں یا فرسٹ کاز آرگیومنٹ. وہ کہتے ہیں کہ ہر کاز کا ایک افیکٹ ہوتا ہے اور ہر افیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے. یہ ہے بیسک لا آف یونیفارمٹی آف نیچر جو سائنس کے اندر ہے نا. سائنس پوری جو فزیکل سائنسز ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، اور سوشل سائنسز بھی جو کھڑی ہوئی ہے وہ ان دو قوانین کے اوپر کھڑی ہے. نمبر 1 لا آف یونیفارمٹی آف نیچر اور لا آف کازیشن. کاز اور افیکٹ کو کوشچن نہیں کریں گے آپ، اور آپ یونیفارمٹی آف نیچر کو کوشچن نہیں کریں گے تو آپ سائنس کے اندر کوئی کام کر سکتے ہیں. تو فرسٹ کاز آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہر کاز کا ایک افیکٹ ہوتا ہے اور ہر افیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے، اور ایک کاز بہت ایک کاز بھی ہو سکتا ہے اور افیکٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب کاز اور افیکٹ کی چین کو آپ ریورس بیک کرتے ہیں تو آپ ایک ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں جو ایک ایسا کاز ہوگا جو فرسٹ کاز ہوگا، جو تمام کازز کو کاز کر رہا ہے لیکن وہ خود کسی کاز کا افیکٹ نہیں ہے. اسے وہ کہتے ہیں سیلف کازڈ کاز، اور وہ سیلف کازڈ کاز گاڈ. یہ جو آرگیومنٹ ہے یہ میں کنفیوز کر دیتا ہوں اینزلم یا آگسٹائن یا ایکوینس، ان چیزوں میں سے کسی ایک کا. صحیح ہے. اب اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ چونکہ وہ بھی کرسچن تھا تو اس نے کہا کہ وہ فرسٹ کاز جو ہے وہ گاڈ ہے، اور گاڈ جو ہے وہ تمام کازز کو کاز کرتا ہے، افیکٹ کو کاز کرتا ہے، لیکن وہ خود کسی کاز کا افیکٹ نہیں ہے، سیلف کاز. اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کانٹرڈکشن ان ٹرم ہے، ریشنل کانٹیکٹ. سب بات ریشنل اصولوں کے حوالے سے ہوگی. کانٹرڈکشن ان ٹرم کیا ہے کہ پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ لا آف کازیشن کیا ہے، ہر کاز کا ایک افیکٹ ہوگا اور ہر افیکٹ کا ایک کاز ہوگا. پھر آپ کہہ رہے ہو کہ ایک ایسا کاز ہے جو کسی کاز کا افیکٹ کا کاز نہیں. تو آپ نے جو پہلی بات کی تھی کہ ہر کاز کا ایک افیکٹ ہوگا اور ہر افیکٹ کا ایک کاز ہوگا، سیلف کاز کو آپ ڈینائی کر رہے ہو اصول کے اندر، آگے چل کے کہہ رہے ہو لیکن ایک کاز ایسا ہے جو کاز تو کر سکتا ہے لیکن وہ بذات خود کسی کاز کا افیکٹ ہے. ہاں، پہلی بات یہ کہ چین جب بھی کاز اور افیکٹ کی چین ہوگی وہ لینئر نہیں ہو سکتی، پہلے سے نہیں شروع ہوتی. تو پرپیچویٹنگ چیز پہلی جو ہے کانٹرڈکشن ان ٹرم ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اگر فرض کیا ہم یہ مان لیتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ، ہم یہ مان لیتے ہیں، یہ زیادہ لیتھل کرٹیسزم ہوتے ہیں جو اس کی پرزمپشن کو مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ وہ سیلف کاز گاڈ ہے. تو آپ نے یہ کیسے امپلائی کر لیا کہ جو فرسٹ کاز ہے وہ اینڈ کازز کو یا نیکسٹ کازز کو بھی ڈٹرمن کرے گی. کازیشن کے اندر تو یہ ضروری نہیں، وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے گاڈ کے بارے میں جو آپ نے یہ رائے قائم کر لی کہ وہ آل نوئنگ ہے، آل پاورفل ہے، آل گڈ ہے، یہ تو کاسمولوجیکل آرگیومنٹ سے نہیں نکلتا. کاسمولوجیکل آرگیومنٹ سے یہ بات نہیں نکلتی کہ وہ جو کاز ہے، جو فرسٹ کاز ہے، وہ فرسٹ کاز تھا، وہ بالکل ایک چین ری ایکشن کے طور پہ شروع ہو گیا. اب خود جو ایک انسان دوسرے انسان کو مار رہا ہے، خدا کیا کرے گا؟ وہ تو فرسٹ کاز تھا. نہیں ہے، نہیں یہ امپلائی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. سب مجھے کیسے مثال کے طور پہ ہم جو کہتے ہیں کہ
इकोनॉमिक्स छोड़ो, फिजिक्स में आ जाओ. इकोनॉमिक्स में तो और भी बहुत, मैं बताऊँ फिजिक्स में मैं एग्जाम्पल देता हूँ. चेन रिएक्शंस होते हैं, उसमें जो फर्स्ट कॉज होता है वो कंट्रोल, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर रुक सकता है चेन रिएक्शन? नहीं रुक सकता. यानी कि जो यूरेनियम 238 उसके पास आप एक न्यूट्रॉन छोड़ दें, जैसे ही आप एक न्यूट्रॉन उसके सामने छोड़ेंगे यूरेनियम 238 को ब्रेक कर देगा खुद ही. ब्रेक करने के बाद यूरेनियम के उस एटम के साथ 2 नए एटम वजूद में आ जाएंगे, छोटे न्यूक्लियस, और 3 नए न्यूट्रॉन्स पैदा हो जाएंगे. वो 3 नए न्यूट्रॉन्स 3 नए यूरेनियम 238 को ब्रेक करेंगे, उसके नतीजे में 3 और 3 6 मजीद पैदा हो जाएंगे, और विद इन सेकेंड पूरा का पूरा जो डिफ्यूज हो जाएगा यूरेनियम, और एनर्जी ऐसी प्रोड्यूस होगी कि आपके कंट्रोल से बाहर है. चेन रिएक्शन जितने भी होते हैं उसमें जो फर्स्ट कॉज होता है उसको कोई कंट्रोल नहीं होता नेक्स्ट कॉजेज के ऊपर. तो आप ये कहें कि हमेशा फर्स्ट कॉज जो है वो कंट्रोल करता है लास्ट कॉज को, बिल्कुल ऐसा साइंस के अंदर ऐसा नहीं है. चेन रिएक्शन अगर शुरू हो जाए तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. फर्स्ट कॉज की बुनियाद पे नहीं करेंगे, जो इमीडिएट कॉज है उसकी बुनियाद पे कंट्रोल कर सकते. सूरज के फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन को देख लें, उसके बारे में तो कहा जाता है कि सूरज हमारे लिए तकरीबन 5 मिलियन ईयर्स के लिए और है, उसके बाद ये बुझ जाएगा. जब बुझ जाएगा इसका मतलब ये है कि फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन खत्म हो जाएंगे. लेकिन उसके तो इससे क्या तुम ये स्टेटमेंट है, मतलब नहीं इशू ये है कि इससे तुम इम्प्लाई क्या करो. ठीक है मैं मान लेता हूँ, इससे इम्प्लाई क्या करो? With the passage of time, obviously, with some control of time, with some influence of time, यही तो तुम्हें बता रहा हूँ. came to an end. नहीं ये नहीं कह रहा. ये मैं कब कह रहा हूँ कि कंट्रोल खत्म नहीं होगा, चेन रिएक्शन खत्म हो जाएगा. तुम इसमें यूरेनियम भर के ले आओ, इसमें एक यूरेनियम 235 छोड़ दो, यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन छोड़ दो बस, इसके साथ पूरे को डिफ्यूज कर देगा. जब डिफ्यूज होगा खत्म हो जाए, बस ये होगा कि हम सब खत्म हो जाएंगे, बस इतना सा होगा. लेकिन आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉज है वो कंट्रोल करेगा नेक्स्ट कॉज को. नहीं, वो कंट्रोल नहीं कर सकता. तो पहली बात ये कि अगर खुदा ने इस दुनिया को कॉज कर दिया तो अब इस दुनिया के अंदर अमेरिका अगर बादशाह बन के बैठ गया तो खुदा कुछ नहीं कर सकता. खुदा क्या कर सकता है? वो तो फर्स्ट कॉज था, उसने बना दिया तारीख का उसने बता दिया चेन रिएक्शन के नजरिए कुछ भी हो सकता है, कोई भी. तो अब अमेरिका बादशाह अगर बन के बैठा है, खुदा को बड़ा अफसोस हो रहा है, परेशानी हो रही है कि यार ये क्या बात है, मुसलमानों की पिटाई हो रही है. सोमालिया में हमारी अपराइजिंग हुई, उसकी जगह पिटाई कर दी. अल्लाह अकबर जो लोग कहते हैं उनकी पिटाई होती है, और जो लोग जो है वो फ्रीडम कहते हैं वो मजे कर रहे हैं. ये क्या बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर सकता, खुद कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो फर्स्ट कॉज था ना. एंड कॉज को थोड़ी डिटरमिन कर सकता है फर्स्ट कॉज. तो पहला तो इसमें ये प्रॉब्लम. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि हाँ आप कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को मानते हैं, तो इससे ये कहां से इम्प्लाई हो जाता है कि वो ऑल गुड है? ये कैसे इम्प्लाई हो जाता है? अगर फर्स्ट कॉज गॉड ही था तो ईवल कहां से आ गया? ईवल कहां से आ गया दुनिया के अंदर? अगर सब कुछ खुदा से ही कॉज हुआ है, ईवल कहां से आ गया? ईवल दुनिया में है, तो इसके नतीजे में प्रॉब्लम ऑफ ईवल आर्ग्यूमेंट निकाला, पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिनाई कर दिया लोगों ने. ये चीज सुने, उन्होंने कहा द एग्जिस्टेंस ऑफ ईवल जस्टिफाइज दैट द गॉड इज नॉट ऑल गुड. क्यों? क्योंकि अगर ईवल मौजूद है तो इसका मतलब है कि उसको कोई कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर, जिससे कॉज हुई है वो ईवल. ईवल अगर गॉड से ही निकली है, अगर फर्स्ट कॉज गॉड था तो गॉड से ही निकली है ना, इवेंचुअली गॉड से ही निकला ना वो सब कुछ. तो इसका मतलब है ईवल का एक एलिमेंट गॉड के अंदर था तो परफेक्ट गुड नहीं है. आप कह रहे हैं गॉड ऑल नोइंग है, ऑल पावरफुल है, ऑल गुड है. तो फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट का मेजर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कहते हैं कि गॉड इज द फर्स्ट कॉज, तो इसका मतलब दुनिया जो कुछ भी हो रहा है उसी से कॉज हुआ है ना. वो ईवल भी उसी से कॉज है. ईवल को बाई प्रोडक्ट के तौर पर देखें, बाय प्रोडक्ट कहाँ से निकला? लेवॉइजर को पढ़ा है ना तुमने? लेवॉइजर कहता है समथिंग कम्स आउट फ्रॉम नथिंग इज इम्पॉसिबल. यही कहता है एरिस्टोटल, कहता है एक्स निहिलो निहाइल फिट, समथिंग कम्स आउट फ्रॉम नथिंग इज इम्पॉसिबल, समथिंग मस्ट डिराइव फ्रॉम समथिंग. ईवल अगर निकला है तो कहाँ से निकला? गॉड से निकला होगा ना. इसका जवाब देते हैं, ऐसा नहीं है, परेशान होने. एंजेलम उसका जवाब देता है, इट्स दी मैल फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम.
یعنی کہ انسان جو ہے اس کی آنکھ کا ایک کام ہے جو وہ کرے گی, لیکن اگر وہ آنکھ اپنا پراپر کام نہیں کر رہی تو وہ میل فنکشننگ ہوگی. تو ایول از ناٹ ہیز اٹس اون ایگزسٹنس, ایول از دی ایبسنس آف گڈنس. تو انسان کو جو کام کرنے کے لیے خدا نے بھیجا, اگر وہ کام کر رہا ہے تو پھر صحیح ہے, لیکن اگر وہ کام نہیں کرتا تو پھر ایول پروڈیوس ہو جائے. تو ایول ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ایول کاز کہاں سے ہو رہی ہے, فرسٹ کاز کیا ذمہ دار ہے, یا جو اینٹیسیڈنٹ کازز ہیں وہ رسپانسبل ہیں؟ اس کی ذمہ داری ڈالو گے گاڈ کے اوپر یا گیون سچویشن کے اوپر ڈالو گے؟ آپ گیون سچویشن پہ ڈالو گے, تو گیون سچویشن پہ ڈالو گے تو اس کا مطلب ہے گیون سچویشن پہ ڈائریکٹ کنٹرول نہیں ہے نا گاڈ کا. یہ پرابلم ہے. تو فرسٹ کاز آرگیومنٹ کو ایک دم سے لوگ بے دھڑک بول دیتے ہیں. اس میں دونوں آرگیومنٹ انہوں نے, اس دن میں نے وہ تقریر ان کی سنی تھی فاملی صاحب کی, دونوں آرگیومنٹ اس طرح دیے جیسے اس کے اوپر کوئی کرٹیسزم ہی نہیں ہے. وہ سن کے گھر چلا گیا اپنے ہاتھ پاس اپنا پہنچ کے کنگا ونگا کر کے شکریہ ادا کر گھر چلا گیا. اب لوگ سب بول رہے ہوں گے. اب وہ کسی کوئی ہو یہ چیز پڑھا لکھا وہ کہہ رہے کیا بکواس کر رہے ہو تم, وہ گلوانا شروع کر. ابھی تو میں نے ڈیزائن آرگومنٹ کی میں کریٹک نہیں بتائی, میں نے وہی بتائی ہیں جو بہت ہی موٹی ہیں. اس کی جو فلوسافیکل کریٹک ہے وہ تو اتنی پینیٹریٹنگ ہے کہ آپ بالکل یہ صرف ڈیزائن آرگومنٹ نہیں, آپ اسی چیز سے توبہ کر لو کہ ایگزسٹنس آف گاڈ کو ریشنلی ڈیفینڈ کرنے کی میں کوشش بھی کر سکتا ہوں یا نہیں. بے شمار ہے نا, بے شمار. کانٹ کی تم کریٹک آف پیور ریزن لے لو, اس کی ریشنل تھیولوجی والا جو سیکشن ہے وہ پڑھ لو تم. اگر تم اوریجنل ٹیکسٹ نہیں پڑھنا چاہتے, کارنر کی کتاب ہے کانٹ وہ پڑھ لو, اسمتھ کی کتاب ہے وہ پڑھ لو. یعنی کہ یہ میں 19 سینچری کی تمہیں بات بتا رہا ہوں. 19 سینچری میں وہ وہاں پہنچ گئے تھے. اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ نہیں پڑھتے اور اپنے لوگوں کو غلط آرگیومنٹ سے لے جا کے ایک صحیح بات بتا. بھائی صحیح بات بتانا ہے کہ یعنی کہ امام احمد حنبل 99 دلائل ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ کے. امام احمد حنبل کے پاس 99 ڈیفینس. وہ ہندولم وغیرہ تو 2 3 جگہ بیٹھے ہیں. 99 ڈیفینس ہے اور 99 ریفیوٹیشن, 99 دلائل دیے اور 99 ریفیوٹیشن دی ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ کی. اور پھر بول رہا ہے کہ ایمان ضروری ہے, ایمان کے بغیر نہیں ہوگا معاملہ. شیطان 10 آرگیومنٹ پیش کر دے گا آپ کے مقابلے میں, لیکن ایمان کا توڑ نہیں ہے اس کے پاس. تو سب سے پہلے انسان کا دل ٹھیک ہونا چاہیے. یہ دل ہی ٹھیک نہیں ہے تو ذہن کو میں تمہارے سامنے 10 آرگیومنٹ دوں گا نا اور تمہیں چت کر دوں تو تم کہو گے آج بات پوری پڑھ وڑ کے آیا ہوا ہے, میں نے پڑھا لکھا نہیں. میں ان شاء اللہ پڑھ وڑ کے آؤں گا, پھر اس کو پٹک کے پٹکیاں دوں. دل تبدیل نہیں. ہمارا دوست ہے میرے ساتھ پڑھاتا تھا یعنی ویژول اسٹڈیز میں, امریکہ سے پڑھایا ساری زندگی. ایک زمانے میں وہ ایتھیسٹ تھا. تو نماز اس نے کیسی پڑھنی چاہیے, بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوتا تھا یونیورسٹی آنے کے لیے, تو ایک غریب سا آدمی تھا, وہ پیسے ایسے مانگتا تھا, وہ اس کے برابر میں کھڑا ہوتا تھا, پیسے مانگتا تھا. ایک دن سے کہنے یار تم اچھے آدمی ہو, نماز ہی پڑھا کرو. لگا پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ میں آیا, میں نے کلاس ہی نہیں, اور اذان کی آواز سنی تو میں نے کہا یار نماز پڑھ لیتا ہوں. ایتھیسٹ آدمی جو ایگزسٹنس آف گاڈ پہ یقین نہیں رکھتا, فلسفہ پڑھا ہوا, نماز پڑھنے چلا گیا, نماز پڑھ گیا. پھر اس نے یہ کہا آن آف نماز پڑھ لیتا تھا. یعنی کہ ایتھیزم اس کا میلو ڈاؤن ہو گیا, کم ہو گیا. تو یہ بات اس کی ماں بھی اس کو کہہ رہی ہے, اس کا باپ بھی کہہ رہا ہے, اس کے بھائی بھی کہہ رہے ہیں, بہت کچھ کہہ رہے ہیں, اس کا پورا خاندان کہہ رہا ہے, نہیں سن رہا وہ. لیکن وہ آدمی نے اس سے کہا تو اس کی بات اس کو دل پہ لگی. اس نے کوئی ریشنل آرگومنٹ چھوڑ دیا, اس کو کچھ نہیں کیا نہ. وہ کھڑے پرانے جو آدمی کی اوقات کچھ نہیں, بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے جا کے, وہ اسے کہہ رہا ہے بھائی آپ اچھے آدمی نماز پڑھو. اسے پتہ نہیں کیا اس کے اوپر کیا. اور جب وہ امریکہ میں تھا, اس کے بعد امریکہ چلا گیا. امریکہ کا اپینڈیسائٹس وہ آپریشن ہوا, آپریشن خراب ہو گیا, تو ہاسپٹلائز ہو گیا, کئی دن تک ہاسپٹل میں رہا. تو ان کے والد کے جو پیر تھے وہ اس کو نظر آئے, اوپر سے اس نے کھڑکی سے دیکھا تو نیچے سے گزر رہے. کہا یار مجھ سے مل لیں, کیونکہ جب بھی وہ آتے تھے گھر پہ مذاق اڑاتا تھا. تو وہ آ گئے, انہوں نے کہا ارے مجھے پتا چلا تم بیمار ہو گئے, میں آ گیا تمہاری عیادت کرنے کے لیے. بڑا خوشی ہوئی. 2 بار 3 بار وہ ملنے کے لیے آئے.
اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو گیا وہ کراچی ہے، جہاں پر ہے وہ پڑھاتا ہے ویژول اسٹڈیز میں، داڑھی واڑی رکھ لی ہے، بال لمبے ہو گئے، کرتا پاجامہ پہن رہا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ جب میں یہاں آیا ابا سے ملا تو ماں باپ سے کہتا تھا کہ تم میری طبیعت خراب ہے تم لوگ آ جاؤ، تو ان کو پروسیس میں ٹائم لگ گیا، نہیں پہنچ سکے. تو انہوں نے کہا، ماں نے کہا کہ بھائی کیا تم چلو اکیلے تم نے گزارا اتنا ٹف ٹائم، یہ وہ ہم پہنچ نہیں. وہ حضرت صاحب آ جاتے تھے، بڑی حوصلہ ہوتا تھا. حضرت صاحب آ جاتے، حضرت صاحب کو جو انتقال ہو کے 2 سال ہو، حضرت صاحب کا انتقال ہو کے 2 سال ہو، وہ حضرت صاحب سے بعد ملتا رہتا. اب آپ کہیں ریڈیکولس بات ہے. میں خود بڑا صوفیزم کو وہ اتنا میں سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس کا یہ بیان ہے کہ وہ حضرت صاحب سے ملتا رہا ہوا، 2-3 بار اس سے ملنے کے لیے آئے، اس سے حوصلہ دے کے نہیں، وہ سائیکولوجیکل پرابلم نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے اس کی پوری پرسنالٹی ٹرانسفارم ہو گئی. وہ ایک ڈفرینٹ انسان ہے. میں اس کو اس وقت بھی جانتا تھا جب وہ ایتھیسٹ تھا، اور اس وقت بھی جانتا ہوں جب وہ اب بالکل ریلیجیس ہوتا ہے. تو یہ جو اب آپ اسے سائیکولوجیکل اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اس ڈومین کو ریشنل نہیں مانتے، ریشنلی ڈیمانسٹریٹ نہیں ہو سکتا نا، یہ ایکسپلینیبل نہیں ہے، تو آپ اسے ریڈیکولس ایکسٹرا ٹیریٹریل سے مان. بلکہ اب تو خیر سائنس بھی سے نہیں کہتی، پیرا سائیکالوجی کا پورا انہوں نے انسٹیٹیوشن ڈیولپ کر لیا جس سے وہ اس کو جاٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. انڈیا میں کیوں بھائی کیا بات. ہاں اس میں میں خود دیکھا کہ وہ اتنا پتھر ہے انڈیا میں نتھڑ شاہ کا وہ ہے درگاہ، وہاں پہ جو ہے اس میں سے آپ عرس کے دنوں میں گزر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ گزر پھنس جائیں گزر پتھر ہے اس میں سے سوراخ اس میں سے گزر سکتے ہیں، اس کے دنوں میں گزر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں. میں جس دن عرس ختم تھا پوری رات وہیں رکا. میں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ڈرامہ کرتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں، پتھر چینج ہے. ظاہر ہے کہ میرا ظاہر کہ ٹریننگ جو ہے فلسفے کی ہے، میں تو نہیں ہوں صوفیہ کے صحبت میں بیٹھنے والا. پوری رات نہیں بیٹھا، چائے بھائی وہ عرس ختم ہوا، کھانا لنگر ونگر کھایا، فجر کی نماز پڑھی، میں گھسنے کی کوشش نہیں کی. یوں جا کر باہر آیا ہوں 2-3 بار میں جا کر اسی پتھر سے باہر آیا ہوں، لیکن اس کے بعد میں گھسنے کی کوشش. اب آپ نہیں سائیکولوجیکل ہے، یہ ہے وہ ہے، فلاں ہے ڈمکانا ہے. اس میں ایک بہت بڑا پتھر بھی ہے، اس میں 9 لوگ بیٹھ کر انگلی سے اس کو اٹھاتے ہیں، یعنی کہ ہر 9 آدمی ایک ورد ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں، اور اس کو رائز کرتے کرتے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے پتھر کے ساتھ. ایک پتھر پہ بڑا پتھر رکھا گول ٹیبل کی طرح، سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اس کے ارد گرد اور اس کو وہ اٹھ جاتا ہے اور رکھ لیتے ہیں. اب آپ کہیں یہ سب ڈرامے بدماشی ہیں، یہ سب کچھ ہے وہ ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو ریشنلی آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. اور تیسرا آرگیومنٹ جو ہے میں بتا دوں جو آنٹولوجیکل ہاں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دا لمٹ آف ریشنالٹی از دا لمٹ آف دا ہیومن مائنڈ. صحیح ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ریشنالٹی کچھ اور ڈومینس ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عقل کا مقام دل ہے. صحیح ہے نا. اب صوفیہ ریشنالٹی کی جو ڈیفینیشن لیتے ہوں گے وہ ڈفرینٹ ہوگی. اس میں تو وہ ڈیفینیشن لے رہا ہوں جو انلائٹنمنٹ تھاٹ جسے ریشنالٹی کہتی ہے، اور اس ریشنالٹی کی بنیاد پہ انہوں نے دنیا کو پر اپنا تسلط قائم کیا. یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے کہ عقل کے قلب کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا، مائنڈ کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے. یہ جو پوری ریشنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اوور دا ایئرز جو اسٹیبلش کیا انہوں نے اپنی ہیجمنی، وہ جس بنیاد پہ اسٹیبلش کی ہے اس کا سورس ہارٹ نہیں ہے، مائنڈ ہے. وہ خود بھی یہی ہے. وہ اگر تم کا وہ ہنسے گا کہ ہاں ٹھیک ہے انٹیوشنسٹ ہے، ہڈسن ہے، یستر ہے، نیوما ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ہوتا ہے انٹیوشن کا ایک سورس ہارٹ ہے، لیکن وہ انٹیوشنسٹ ہے، ریشنلسٹ نہیں ہے. کچھ ایسے انٹیوشنسٹ ہیں جو انٹیوشن کو ریشنالٹی کی ہائر فیکلٹی مانتے ہیں، جیسے کانٹ انٹیوشن کو ریشنالٹی کی ہائر فیکلٹی مانتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کو اینالائز نہیں کر سکتے.
جس چیز کو تم اینالائز نہیں کر سکتے وہ صرف تمہارے لیے ٹرو ہو سکتی ہے, دوسرے کے لیے کیسے ٹرو ہو. تو کہو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے, تو بھائی ٹھیک ہے, لیکن میں تو اینالائز نہیں کر سکتا نا. وہ جب ہم انٹیوشنزم پہ جائیں گے تو ہم دیکھیں گے. ابھی تو ریشنلٹی. ایک تیسرا آرگیومنٹ دیا تھا آنٹولوجیکل آرگیومنٹ, جو بہت ہی پاپولر ہے. وہ یہ ہے کہ دا ڈیفینیشن آف گاڈ جسٹیفائز دی ایگزسٹنس آف گاڈ. دی ایگزسٹنس آف گاڈ از آلریڈی امبیڈیڈ ان دی ڈیفینیشن آف گاڈ. اسے کہتے ہیں آنٹولوجیکل آرگیومنٹ. کیا آپ کہتے ہیں کہ خدا کیا ہے؟ دا موسٹ پرفیکٹ بینگ ایور کنسیوڈ بائی اینی ون. یہ ہے ڈیفینیشن گاڈ کہ گاڈ از دی موسٹ پرفیکٹ بینگ ایور کنسیوڈ بائی اینی ون. یہی ہے گا گاڈ. تو وہ یہ کہتا ہے, اینسلم یہ کہتا ہے کہ بھائی جب تم یہ کہہ دیتے ہو کہ گاڈ از دی موسٹ پرفیکٹ بینگ ایور کنسیوڈ بائی اینی ون, تو ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ یو آر سیئنگ دیٹ ہی از موسٹ پرفیکٹ بینگ بٹ ہی از ناٹ ایگزسٹنگ. cannot say this. It is rationally contradictory. پرفیکٹ بینگ ہوگی تو ایگزسٹ بھی تو کرے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ پرفیکٹ بینگ اگر کوئی ہے جس کو تم پرفیکٹلی ڈیفائن کر رہے ہو, پرفیکٹ بینگ کے طور پہ ڈیفائن کر رہے ہو, تو ایگزسٹنس اس کی ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک کے طور پر موجود رہے گی. اگر وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ پرفیکٹ بینگ ہے؟ اینجلم. اٹ از ناٹ. بالکل ریڈیکولس آرگیومنٹ ہے. پہلے گفتگو پہلے ہو جائے مکمل. میں آرگیومنٹ تم پہلے دے دوں. ایگزسٹنس آف گاڈ کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ گاڈ کو چونکہ ہم نے پرفیکٹ بینگ کے طور پہ ڈیفائن کیا ہے, لہذا پرفیکٹ بینگ کے لیے چونکہ وہ آل نوئنگ ہے, آل پاورفل ہے, آل گڈ ہے, اومنی پریزنٹ ہے, تو وہ اومنی ایگزسٹنٹ بھی ہے. تو ایگزسٹنس آف گاڈ جسٹیفائی ہوتی ہے اس ڈیفینیشن سے جو کہ ہم نے گاڈ کو دی. اب اس پہ کانٹ کہتا ہے یہ ایک ریڈیکولس آرگیومنٹ ہے, احمقانہ آرگیومنٹ اس لیے ہے کہ اگر فرض کیا میں کہوں کہ میری جیب میں 100,000 روپے کا نوٹ ہے اور وہ ایسا کڑک ہے, ایسا کرارا ہے, ایسی اس میں سے خوشبو آتی ہے, قائد اعظم نے اس میں ایسی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, بہترین ہے, ایسا اس کا سائن ہوا ہوا, تو کیا وہ آ جائے گا میری جیب میں؟ پرفیکٹلی اگر میں ڈیفائن کر دوں ایک نوٹ کو تو وہ آ جائے گا میری جیب میں یا نہیں؟ ڈیفینیشن کی بنیاد پہ کیسے آ جائے گا؟ اور کسی چیز کی ڈیفینیشن اس کی ایگزسٹنس کے لیے ضروری تھوڑی ہے. بہت ساری چیزوں کو آپ بغیر ایگزسٹنس کے ڈیفائن کر دیتے ہیں. فرض کیا کہ میں کہتا ہوں کہ بیچلر کی ڈیفینیشن ہے, بیچلر از این ان میرڈ مین. لیٹ سپوز کہ دنیا میں ایک وقت ایسا آیا تمام لوگوں کی شادیاں ہوں گی, جو ایک دن کے بچے ان سب کی بھی شادیاں کریں, کوئی بھی ایک بھی انسان بغیر شادی کا بچا نہیں, تو بیچلر کی ڈیفینیشن موجود رہے گی یا نہیں رہے گی؟ ڈیفینیشن تو موجود رہے گی, بیچلر موجود نہیں. اسی لیے تو میں تو بتا رہا ہوں کہ بیچلر کو تم نے ڈیفائن اس کی ایگزسٹنس پہ نہیں کیا, بیچلر کی کیریکٹرسٹک پہ کیا. تو ایگزسٹنس کوئی پراپرٹی نہیں ہے تمہاری. جیسے بیچلر کی یہ پراپرٹی ہے کہ شادی کی عدم موجود کیا نہ ہونا کی جو پوزیشن ہے یہ پراپرٹی ہے, لیکن وجود کسی چیز کا پراپرٹی نہیں ہے. ایگزسٹنس از ناٹ اے پراپرٹی اکارڈنگ ٹو کانٹ, اور ریشنلی ایکنالج کیا اس کے جتنے کنٹمپرری کہ ایگزسٹنس کوئی پراپرٹی نہیں ہے کسی چیز کی. جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ چیز براؤن ہے تو یہ اس کی پراپرٹی ہے, میں کہوں یہ چیز وجود رکھتی ہے, یہ اس کی پراپرٹی نہیں ہے. ایگزسٹنس از ناٹ اے پراپرٹی. تو کانٹ کہتا ہے کہ احمقانہ آرگیومنٹ ہے, اور اسے وہ کہتا ہے ریڈکشیو ایڈ ایبسرڈم, دی آرگیومنٹ وچ لیڈز اس ٹوورڈ ایبسرڈ کنکلوژن, ایبسرڈٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. آنٹولوجیکل آرگیومنٹ دھڑ لوگ دیتے رہے بیٹھے ہوئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہ دیں, مسئلہ یہ ہے کہ جو آرگیومنٹ کی اسٹرینتھ ہے اس کی ریشنلٹی میں نہیں ہے, اس کی ایمانیات کے اوپر ہے کہ لوگ ایمان رکھتے ہیں گاڈ کو, تو جب آپ کو کوئی ریشنل آرگیومنٹ ملتا ہے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ آپ ایمان سے مبرہ اور ایک ریشنل آرگیومنٹ میں 2 + 2 = 4 کی طرح آپ کو دے دوں, آپ کا واہ بیٹھے
سر آج آپ نے ثابت کر دیا میں لے آتا ہوں ایمان لا اللہ پر اس کے ایمان مفصل اور ایمان مکمل پڑھ کے آپ اپنے گھر چلے. ایسا کبھی نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ریشنالٹی کی اپنی لمٹس ہے. اور یہ جو آرگیومنٹ لوگ دیتے ہیں کہ دین کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. حضرت علی سے کسی نے کہا کہ وہ مسا کیسے کرتے ہیں پیر کا, تو حضرت علی نے کہا کہ ہاتھ گیلا کر کے پیر کے اوپر سے. عقل کا تقاضا دیتے ہیں تو نیچے سے گندے ہوتے ہیں, موزے پہنتے تھے نیچے سے ہاتھ مارنا ہے کہ اوپر سے کیوں مارو. تو وضو کرتے کرتے رک گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے پروفٹ کو یہی کرتے ہوئے دیکھا, پروفٹ کو میں نے یہی کرتے ہوئے دیکھا. تو ایشو یہ ہے کہ اگر آپ ریشنلی دیکھیں تو نیچے سے ہاتھ صاف کریں, نیچے سے ہاتھ مارنا. ہاں ہاں. تو ایشو یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی کو یہ پیش کرتے ہیں آرگیومنٹ, تو ضروری نہیں ہے کہ ہیومن ریزن اور ریولیشن ہمیشہ جو ہے ہارمونائز, کبھی کبھار وہ ہارمونائز نہیں کی. جب صلح حدیبیہ ہے نا, کوئی بھی آپ پولیٹیکل تھیورسٹ کو دکھائیں گے تو وہ جو امیڈیٹ ٹیکسٹ ہے اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ یار یہ مسلمان جو ہے نا ایک قدم پیچھے لوزنگ اینڈ کے اوپر کسی بھی اسٹیٹ کے. لیکن یہ کہ جو اوور دا ایئر جو مسلمانوں نے وہ گن, یہ ایون حضرت عمر جب پہنچے تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی یہ زمین جو ہے ایران کی اب تقسیم کر دیں سب نے. انہوں نے کہا نہیں تقسیم نہیں ہوگی, زمین تقسیم نہیں ہوگی, مجاہدین کے اندر ایرانیوں کے پاس ہی رہے گی زمین. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو اس کے سنت کے خلاف, بولیں گے سنت کے عین مطابق. لیکن ایشو اور یہ کہ ود ان 20 ایئرس پورا ایران کنورٹ ہو گیا, زمین لے لیتے تو انسرجنسی ہو. تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اندر آپ کی ریشنالٹی نہیں چلتی, اور یہ کہ ہیومن ریزن جو ہوتا ہے اس کی اپنی لمیٹیشن ہوتی ہے. ہیومن ریزن کی ہمیں ایشو یہ ہے کہ ہیومن ریزن جو ہماری اسٹرینگس ہے وہ آپ انجوائے کریں. کہ آپ کون کہہ رہا ہے کہ عقل سے بالکل پیدل ہو جاؤ, عقل استعمال کرنا بند کرو. یہ کبھی کسی نے کہا ہے کیا؟ کبھی کسی فقہ نے کہا ہے, کسی فقیر نے کہا ہے, ایسا کسی نے کہا کہ عقل جو اپنا کہو گے ہر چیز عقل کے خلاف ہونی چاہیے. اس سے یہ تھوڑی امپلائی ہوتا ہے کہ ریلیجن کی ہر بات عقل کے خلاف ہوگی. میں کہہ رہا ہوں کہ وہی بات یہ کہ سوال یہ کہ کس کو کس کے اوپر کہا جائے گا. جیسے ابھی ہمارے مجھے دیر اسی لیے ہو گئی کہ ہم تھیسس کا ڈے تھا, تھیسس ڈیولپمنٹ میں ایک بچی جو ہے وہ ڈانس کی کرونالوجیکل ایسنس کو ٹریس کر رہی ہے اسلامک سیولائزیشن. تو ظاہر ہے کہ ہم پرسنل تو ججمنٹ بات نہیں کرتے. میں نے کہا تو اس نے کہا کہ وہ مولانا رومی جو ہے وہ ڈانس وغیرہ کرتے تھے. ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں, لیکن مولانا رومی کو حجت اسلام تھوڑی ہے. اسلام کے اوپر پرکھا جائے گا رومی کو, یا رومی کے اوپر اسلام کو پرکھا جائے گا؟ یہ فیصلہ کرو. بتاؤ صحابہ نے کیا ہے, تابعین نے کیا ہے, تبع تابعین نے. بتاؤ کمیونیکیشن کے لیے کسی اشرا مبشرہ میں کسی صحابی نے یہ میڈیم استعمال کیا ہو, میں سے کسی ایک نے ایک بار لگا دیا ہوگا, انہوں نے ٹھوم کر موج میں آ کے ہو گیا ہوگا, کچھ غلطی ہو گئی ہوگی, کچھ ہو گیا کر دیا ہوگا. میں نے بھی جب جیسے مجھے پی ایچ ڈی کی رپورٹ آئی تھی تو میں نے بھی کچھ اچھل کے ناچنا شروع کر دیا. تو میں نے یہ تھوڑی کہا تھا چلو سب پیسے نکالو, سب نے دیکھ لیا انٹرنیٹ کیسے میں بیٹھا ہوگا, چلو سب لوگ. بھائی انسان نے کچھ کر دیا, ہاتھ ہاتھ ہلا دیے, کچھ کر دیا, اس کو آپ اصول بنا کر پوری انسٹیٹیوشنلائزیشن کر دو ہے, اور مارکیٹ کے لیے وہ بنا دو انسٹرومنٹ. مارکیٹ کے لیے پورا انسٹرومنٹ بنا. کل جو ہے جمعے کی نماز کے بعد جمعے کی نماز پڑھا تو وہاں سب جتنے لوگ سب مجھے کنڈیم کرتے رہے. میں ہوا ہے کہ میں نماز پڑھ کے سلام تیرا تو ایک آدمی بہت ہیلتھی, بہت فزیکلی ٹف, میری ایج کا, بچے کو گود میں لے کے کھڑا ہوا تھا. بچہ عمر کے کسی حصے میں جل گیا ہوا. اب وہ ٹھیک تھا, بچہ ٹھیک ہو گیا, بچے کا ہاتھ جلا ہوا, بچے کو کپڑے اتار کے دھوپ میں لے کے کھڑا, پیسے دے دو بچے کو. اب تو بات یہ نہیں کہ گود میں لوگ اسے پیسے بھی دے گا. پہلے میں نماز پڑھ کے عمر میں نہیں گیا تھا, میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی بچے کو, تم ننگے بچے کو اتنی دھوپ میں لے کے کھڑے ہو, اور وہ جو آدمی ان کو پیسے دے. میں نے کہا آپ کو
شرم نہیں آتی آپ پیسے بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ اور ایکسپلائٹ کرے بچے کو. سب لوگ مجھے کنڈیم کریں آپ لوگ اس طرح سے آپ یہ کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور یہ اور فلاں ڈھمکانا. ایشو یہ ہے کہ آپ انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے نا. تو اب سوال یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو کس بنیاد پہ کسا جائے گا؟ عقل کی بنیاد پہ کسا جائے گا, انٹیویشن کی بنیاد پہ کسا جائے گا, سنت کی بنیاد پہ کسا جائے گا؟ کس کی بنیاد پہ کس کو کسیں گے آپ؟ کیا سننا کو آپ ابن عربی کی بنیاد پہ کسیں گے, ابن عربی کو سننا کی بنیاد پہ کسیں گے؟ یہ فیصلہ کرنا ہے نا. اسی طرح عقل کی جو بھی آپ کے پلان ہیں اس کو آپ لے کے آئیں, ریشنلی آرگو کریں, اسے پیش کریں, اس کو ڈیولپ کریں, لیکن اسے کسا جائے گا نا کسی پیمانے کے اوپر. پرابلم یہ ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن و سننا کو اس کو پر اسے کسو, جو کہ میری ریشنل آرگومنٹ, جو بڑی زیادتی کی بات ہے. ایک چیز جو اس پہ کسی نہیں جا سکتی اسے آپ کس رہے ہو اس کے اوپر, تو بڑی زیادتی کی بات ہے. جبکہ وہ خود نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں, یہ کوئی کرائٹیرین نہیں ہے, الٹیمیٹ کرائٹیرین نہیں ہے ایسا, بذات خود اس کی اپنی ویکنیس ہے. اس کے بعد ایک پوری چین ہے آرگیومنٹ کی. سینٹس کے آرگیومنٹ ہیں, دی آرگیومنٹ آف بیوٹی فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ, دی پرابلم آف ایول آرگیومنٹ فار دی ڈیفینس آف گاڈ اینڈ فار دی ریفیوٹیشن آف گاڈ. یہ فلاسفی میں جو بھی فلسفے کا 3rd ایئر کا تعلیم ہوگا تو بچے کو پتا ہوگا. میں ایسی باتیں نہیں بتا رہا. جان ہک کی کتاب ہے انٹروڈکشن ٹو فلاسفی آف ریلیجن, بالکل آسان کتاب. اگر تم کانٹ وانٹ نہیں پڑھنا چاہتے, سمری. جان ہک زندہ تھا, یعنی کہ ابھی پتہ نہیں اس کا انتقال ہو گیا نہیں, زندہ تھا. ہماری جو ڈاکٹر آصف فرید ہے اس کے ساتھ انہوں نے کام کیا, ریسرچ اپنا PhD کی جو جان ہک کے ساتھ انہوں نے کیا. جو اسٹیفن ایونز ہے, جان ہک سے زندہ لوگ ہیں, آپ ان کو پڑھ لیں. جا کے کیرن کی کتاب پڑھ لیں, گاڈ پر جو بھی کتاب تھی اس کو پڑھ لیں, ہسٹری آف گاڈ پڑھ لیں. بقیہ ادھیڑ کے رکھ دیا. تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے صوفیہ نے کیا یہ کہ انہوں نے صرف انسان کی ریشنالٹی کو اپیل نہیں کیا. انسان پورا کا پورا ہوتا ہے. تم ڈلسی کو دیکھو, ڈلسی کہتا ہے کہ تم کیا یہ ممکن ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے جذبات سے ماورا ہو جاؤ, اپنے احساسات سے ماورا ہو جاؤ, اپنی تخیلات سے ماورا ہو جاؤ اور صرف ریشنل ہو جاؤ. تم میکینیکل آبجیکٹ ہو کیا؟ تم بایولوجی میں 2 × 2 4 نہیں ہوتے, 1 اور 1 2 نہیں ہوتے, 1 اور 1 3 بھی ہو جاتے ہیں بایولوجی, 1 اور 1 4 بھی ہو جاتے ہیں, 1 اور 1 5 7 15 20 بھی ہو سکتے ہیں. بایولوجیکل رول جو ہوتے ہیں وہ میتھمیٹکس کی طرح اس کو فالو نہیں کرتے. تو جب بایولوجی میں نہیں چلتا وہ سب کچھ معاملہ, تو تم یہاں پہ کیسے چلے گا؟ تو ایشو یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو ہم ریشنالٹی کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا ریشنل ڈومین میں ہی تو ہو رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریشنالٹی کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی لمٹس ڈیفائن کر دیتی ہے. آپ اس لمٹ کو نہیں ماننے کو تیار ہو. آپ کہہ رہے ہو نہیں میں وہ کانٹ بکواس کرتا تھا, آپ یہ کہہ سکتے ہو کیا میں کیوں مانوں کانٹ کی بات؟ کانٹ کون ہوتا ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہو نا کہ بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عقل کی بنیاد پر وجود خدا کا جواز ممکن ہے. تو آپ ریشنل آرگیومنٹ دو گے نا, تو اس کا ریشنل کریٹیسزم بھی آئے گا. تو یہ آن گوئنگ پروسیس ہوگا نا جو چلتا رہے گا, کرتے رہو, دیتا رہے گا, کرتے رہو. اس میں جو بنیادی سوال ہے یہ کہ آخر اس یہ جو گفتگو چل رہی ہے ٹی وی کے اوپر, اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے حاصل کیا ہے؟ یعنی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی اشاریہ میں بھی ملنا مشکل. یہ گفتگو کے حاصل کیا ہے اور ریکارڈ کیا ہے, اور اس سے وہ کس قسم کے حقائق حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں اس میں ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اسے کنسپریسی تھیوری کہیں ہیں, لیکن پرسنلی دیکھیں جو پڑھے لکھے لوگوں کو وہ بلاتے ہیں ٹھیک ہے, تو اس کا آرگیومنٹ چلے گا. آرگیومنٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کچھ سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر, آپ کو اس کا جواب دے کے کیا کریں. دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے پکوڑے کھا رہے ہیں اور عالم دین آ گیا, خود ہی آ گیا بغیر بتائے, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ سمجھ لیں. ایسا کبھی ہوا؟ ایسے کبھی کوئی سمجھ سکتا ہے؟ آپ جاتے ہیں, تکلیف اٹھاتے ہیں, گھر سے آتے ہیں, یونیورسٹی آتے ہیں, پھر آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. پہلی بات یہ میڈیم طریقہ ہی سیکھیں, اس طرح کوئی نہیں پڑھتا. پکوڑا کھا رہا ہے, بند کر دیا, ٹام اینڈ جیری پہ چلا گیا, پھر آ گیا, پھر اس میں اس کا آل پر کا ایڈ آ گیا, جو دل کھول کے پیتے ہیں انہیں کے لیے تو ہے آل پر,
پھر آپ دیکھیں دل کھول کے کون کون جیتا, اچھا یہ جیت گئی, یہ چیز میں جیتا ہوں کہ نہیں جیتا, میں تو اس طرح کی زندگی نہیں جیتا, پھر میرے لیے آل پر نہیں. یا پھر میں ایسا کرتا ہوں آل پر چونکہ ہمارے گھر آتا ہے, میں بھی دل کھول کے نہیں. تو کئی جگہوں پر تمہارا کام چل رہا ہوتا ہے مائنڈ. پہلی بات تو یہ کہ وہ میڈیم ہی ٹھیک نہیں ہے جس کے ذریعے سے یہ بحث ہو رہی ہے. دنیا میں کہیں پر بھی اس طرح سے گرو نہیں کرتا. وہ سنجیدہ لوگوں کے لیے وہ پلیٹ فارم ہے انٹرٹینمنٹ کا, وہ ٹول ہے. ابھی جو لنڈن کے اندر ایک پوری ہوئی کانفرنس, اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ وہ 3 سال سے کم عمر کے بچے کو ٹی وی دیکھنا ہی نہیں چاہیے. 3 سال سے لے کے 10 سال کے بچے کے لیے آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹی وی دیکھنا خطرناک ہے, آدھے گھنٹے. اور 10 سال سے لے کے 22 سال کی عمر تک کے آدمی کے لیے 1 گھنٹے سے زیادہ ٹی وی نہیں دیکھنا. اس کے لیے وہ لیجسلیشن کی وہ کر رہے ہیں ڈیمانڈ, لیجسلیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن مینٹل گروتھ ختم ہو جائے, مائنڈ جو ہے وہ گرو کرنا بند ہو جاتا ہے. لوگ ہمارے یہاں ٹی وی کیا بتایا جا رہا ہے, گرو کرے گا مائنڈ. رپورٹ کیا بتا رہے, یہ نہیں, ہارورڈ کے لوگ ہیں, ہارورڈ, آکسفورڈ, کیمبرج کے جو پروفیسر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھنے کے نتیجے میں انسان ختم ہو جاتا ہے مینٹلی, وہ سوچنے کے قابل نہیں رہتا. میں تمہیں اپنا بتا رہا ہوں, میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں, میں ٹیلی ویژن بہت دیکھتا ہوں. جب میں نے جب سے شفٹ کیا ہے 4 مہینے ہوئے مجھے یہاں پہ شفٹ ہو کے, تو میں نے کیبل نہیں لگوایا نہیں, کیونکہ میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے اور ٹی وی کا شوقین ہو رہا تھا, تو ہم نے کیبل لگایا نہیں. تو میری جو پروڈکٹیوٹی ہے نا اس میں کہہ رہا ہوں 100 گنا اضافہ ہوا, 100 گنا. اگر میں ٹی وی پہ بیٹھ رہا 2 گھنٹے تک تو میں سرفنگ کر سکتا ہوں, 2 گھنٹے میرے ساتھ ہو جاتے. اب میں گھر جاتا ہوں, میرا ٹائم نہیں گزرتا, وقت بہت ہوتا ہے میرے پاس. یعنی کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں ایک 10x12 کے کمرے کے اوپر, وہ بہتر ہے بجائے کہ وہ بیٹھ کے کارٹون میں, اس سے اس کی انٹلیکچوئل گروتھ ختم ہو جائے. تو پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ایشو کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ہمارے یہاں کس طرح سے پیش ہوتا ہے. ہم لوگ ایک پری ماڈرن سوسائٹی کے اندر پوسٹ ماڈرن سوسائٹی کے پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں, اس لیے ہمیں یہ احمقانہ بات ہے. کیونکہ نہیں دیکھو یہ چاہتا ہے ہم لوگ سب بیکورڈ ہوتے ہیں. نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ کس طرح سے ہوتے ہیں. اب وہ جس دن بند کر دیں گے ہمارے یہاں بھی پالیسی بن کے آ جائے گی. میرے ہی بچپن کے اندر یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ جو پاؤڈر کا دودھ پینے سے بچے کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے, ماں کا دودھ نہیں پینا چاہیے. میرے ہی ہوش و حواس کے اندر اب وہی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے بہتر ہے. تبدیلی ہو جاتی ہے. ہلو, ہاں میں آ رہا ہوں. ارے بھائی مجھے جو ہے نا میں نے اپنی گاڑی جو ہے نا کسی کو وہ رکھا ہے, تو مجھے وہاں جانا ہے. ٹھیک ہے, تو میں جی وہ میں کرواؤں گا انشاءاللہ. میں وہ سے ابھی مطلب یہ کہ جیسے ایک تو پرابلم آف ایول آرگیومنٹ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایول موجود ہے. چونکہ دنیا میں ایول موجود ہے, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو خدا کی تم نے ڈیفینیشن بنا رکھی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر دنیا میں ایول موجود ہے اور تم کہتے ہو گاڈ آل نوئنگ ہے, آل پاورفل ہے, آل گڈ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ آل نالجبل نہیں, اسے پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اگر اسے پتا ہوتا چونکہ وہ آل پاورفل ہے ایول کو ختم کر دیتا ہے, لہٰذا اسے شاید پتہ ہی نہیں ہے. آپ کہیں نہیں اسے پتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو آپ کہیں پھر وہ آل نالجبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آل پاورفل نہیں. کیوں؟ اسے پتا بھی ہے دنیا میں اتنا ایول ہے, اتنا ظلم ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے وہ آل پاورفل نہیں. آپ کہیں نہیں وہ آل نالج بھی ہے, آل پاورفل, تو کہیں گے پھر وہ آل گڈ نہیں ہے, اتنا ظلم ہو رہا ہے اور کچھ کر نہیں رہا, ظلم کو ٹالریٹ کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ آل گڈ ہے. لہٰذا وہ ایول کی موجودگی پر ایگزسٹنس آف گاڈ کو ہی ڈینائی کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ایول موجود ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گاڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پتا چلتا, اس سے وہ نکالتے ہیں فری ول ڈیفینس کہ ایول کیوں ہے. ایول اس لیے ہے کہ تم انسان اچھائی اور برائی کے درمیان چوائس لے کر اپنے انسان ہونے کا ثبوت دے اور سزا اور جزا کی لیجیٹیمیسی پیدا ہو. تو وہ کہیں گے کہ بھائی اتنا ایول کیوں ہے دنیا میں,
اس کا مطلب ہے خدا سیڈسٹ ہے, اس نے اتنا زیادہ ایول پروڈیوس کر دیا تاکہ یہ پتا چل سکے کہ کون جو ہے ہیرو ہے اور کون ہیرو نہیں ہے. تو دنیا میں ہیرو کم اور ویلن زیادہ ہے, تو یہ کیسا خدا ہے جس نے ایک ایسی دنیا بنائی جس میں ویلن زیادہ اور ہیرو کم. سینٹ آرگیومنٹ دیا تھا کہ خدا نے سینٹس میں اور عام انسانوں میں فرق کرنے کے لیے ایول پیدا کیا. تو بھائی 2-4 سینٹس کے لیے تم نے اتنا زیادہ ایول پروڈیوس کر دیا دنیا کے اندر. اسی پرابلم آف ایول کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں خدا ایک خوبصورت پینٹنگ جب بناتے ہیں, قائد اعظم کی پینٹنگ ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کالا نہیں کریں گے تو قائد اعظم کا چہرہ ابھر کے نہیں آئے گا, تو وہ بیک گراؤنڈ کیا وہ ایول ہے. تو یہ آرٹسٹک آرگیومنٹ ہے کہ خدا نے اچھائی کے اظہار کے لیے ایول پروڈیوس کیا تاکہ آپ ایول کو اپریشیٹ کر سکیں. تو بھائی وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں ایسی پینٹنگ نہیں چاہیے جس کے اندر خوشی کو بیوٹی کو ایکسپریس کرنے کے لیے اتنا زیادہ ایول پروڈیوس کیا جائے. اس سے بہتر تھا کہ پینٹنگ خوبصورت ہوتی نہیں, تو ہم وہ دنیا ہمارے لیے زیادہ بہتر تھی کیونکہ ہم نے سفرنگ پین دیکھے نہیں ہے. یورپ نے پین اور سفرنگ دیکھی ہے. جب ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کلینس کر دیا جائے, 8 کروڑ لوگوں کو مار ڈالا جائے, اس کے بعد میں کہیں خدا نے یہ ایول اس لیے پروڈیوس کیا ہے تاکہ ہیروز پیدا ہو. تو ہے بھائی ہمیں ایسی دنیا نہیں چاہیے جس میں 2-3 ہیرو اور باقی سب لوگ جو ہے وہ پین کا شکار. تو ایشو یہ ہے کہ جو ایگزسٹنس آف گاڈ کے لیے جو ریشنل آرگومنٹ دیے گئے ہیں وہ اتنی اس کے اندر ویکنیسز ہوتی ہیں ریشنلی کہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کے صحابہ نے, آپ کے صوفیہ نے, آپ کے علماء نے کبھی یہ میتھڈالوجی اڈاپٹ کی. انہوں نے پہلے انسان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. پہلے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ ٹھیک ایکسپٹ کر لے گا, پہلے اسے وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ نہیں کہتے چلو بھائی آ جاؤ مقابلہ کر لیتے ہیں, آ جاؤ 2 × 2 4 تو یہ ہو گیا 4. تو کہا ہاں ٹھیک ہے 4 چلے پڑھا وہ ایمان مفسر پڑھا کر تو کر دیتے. ایسا نہیں ہوا, اس طرح سے نہیں ہوتا. انسان متاثر ہوتا ہے جذبوں سے, احساسات سے, اس کی ویلیوز سے, اس کے کیریکٹر سے, اور جب وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے تو وہ پورا کا پورا انسان ہوتا ہے. وہ صرف ایک ریشنل مشین نہیں ہوتا, ایک میکینزم نہیں ہوتا, ایک میکینیکل آبجیکٹ نہیں ہوتا, وہ پورا کا پورا انسان ہوتا ہے. اور وہ پورا کا پورا انسان عقل سے پیدل نہیں ہوتا, وہ انتہائی ذہین ہوتا ہے. وہ ذہین ہوتا ہے اور فطین ہوتا ہے, بیوقوف نہیں ہوتا. وہ اسے پتا ہوتا ہے کب کس وقت کیا کرنا ہے, لیکن اس میں اس کی صرف ریشنلٹی کام نہیں کر رہی ہوتی. اسی لیے اگر آپ یہ کہیں کہ ہر چیز کو میں ریشنلی 2 × 2 4 کی طرح سب کے لیے ثابت کر دوں گا, ایسا کبھی نہیں ہوتا. میں کبھی یہ نہیں بول سکتا کہ میں کون ہوں, میں کس کی اولاد ہوں اور میں کس کا شہری ہوں, کس ملک کا شہری ہوں, میں کون ہوں, میں انسان ہوں, میں مرد ہوں, میں عورت ہوں, میں کالا ہوں, میں گورا ہوں. یہ میری پرٹیکولرٹی ہے, ان سب کے ساتھ میں جاتا ہوں. تو میری ریشنلٹی بھی تو اسی کو ریفلیکٹ کرے گی جو میری پرٹیکولرٹی. اس کو ٹرانسلینڈ کیسے کر جائے گی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ٹرانسلینڈ کر رہا ہوں تو آپ اپنے آپ کو ڈسیو کر. گولڈ مین کہتا ہے زیادہ غلطی کرتے ہو آپ جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ نیوٹرل ہو. گڈائمر کہتا ہے زیادہ غلطی کرتے ہو جب تم سمجھتے ہو کہ تم نیوٹرل ہو. وہ کہتا ہے کچھ لیجیٹمیٹ پریجوڈسز ہوتے ہیں انسانوں کے جو ٹرانسینڈیبل نہیں ہوتے, تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تمہارے لیجیٹمیٹ پریجوڈسز ہیں. میں مسلمان ہوں اور میں اسے حق سمجھتا ہوں, میں اسے خیر سمجھتا ہوں, اور میں اس سے ریٹریٹ کرنے پہ تیار ہوں. یہ میرا پریجوڈس ہے, آپ اسے پریجوڈس کہیں, میں اس کا کھل کے اظہار کرتا ہوں. آپ کو ماننا ہے مانے, نہیں ماننا نہیں مانے, آپ کا پرابلم ہے, میرا تھوڑی ہے پرابلم. آپ کہیں نہیں تم اچھے مسلمان نہیں ہو, وہ ٹھیک ہے, میں گناہگار ہوں, بدماش ہوں, جو کچھ بھی ہوں, لیکن یہ میرا پریجوڈس ہے, میں اسے حق سمجھتا ہوں. اگر میرا زندگی اس سے پوری نہیں اتر رہی میں جہنم میں جاؤں, اور اگر اتر رہی ہے تو میں ٹھیک ہوں, اگر نہیں اتر رہی. لیکن ایشو یہ ہے کہ میں اپنے پریجوڈسز کو ٹرانسینڈ نہیں کرتا ہوں, نہیں کر سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, گڈائمر کہہ رہا ہے لیجیٹمیٹ پریجوڈسز. گولڈ مین کہہ رہا ہے پری انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹیکسٹ ہوتا ہے. ٹیکسٹ جب تمہارے سامنے آتا ہے پری انڈرسٹینڈنگ پہلے سے موجود ہوتی ہے تمہاری, تم سمجھ لیتے ہو. تمہیں پتا ہے جب تم یہ کھولو گے تو تم کیا پڑھو گے. اس کے اندر کھانا پکانے کی ترکیبیں نہیں ہوگی, لیکن اگر اس میں کھانا پکانے کی ترکیبیں ہوئی تو تمہارا مائنڈ پرابلمٹائز ہو جائے گا. نیچے یقین کے اندر کھانا پکانے میں میرے خیال میں غلط چھپ گیا, کچھ مسئلہ ہو گیا. پری انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹیکسٹ انفلوئنس کر دیتی ہے تمہاری انڈرسٹینڈنگ.
تو یہ مسلمان جب کوئی چیز پڑھتا ہے اور جو مسلمان نہیں ہے وہ جو چیز پڑھتا ہے، دونوں ایک نتیجے پہ تھوڑی پہنچیں گے. مونٹگومری وارڈ بڑا زبردست وہ ہے نا بھائی کامنٹیٹر، کیوں نہیں ہو گیا مسلمان؟ وہ ہو جائے مسلمان، سمجھ گیا نا، وہ جبز ہو جائے مسلمان. برنرڈ لوئس کو ہم لوگ پیٹتے رہتے ہیں، برنرڈ لوئس نے اسلام کے بارے میں یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، فلاں کہہ دیا، اسلام کے بارے میں جانتا بھائی وہ تو نہیں ہوا نا مسلمان، نہیں ہے نا وہ اہم. اس کو آپ پڑھیں، ایک ایسے آدمی ایک کامنٹیٹر کی حیثیت سے پڑھیں، اس کی بات پر آپ کیوں پورے اترنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ بھائی برنرڈ لوئس نے بتا دیا ہے، لہٰذا یہ ہم اسٹریٹجی بنا لیں گے، پالیسی میکنگ کریں گے اس کی بنیاد پر. واٹ وینٹ رانگ؟ Who the hell are you to say so? What went wrong? ٹھیک ہے سر.